اس کی قدر ہوتی ہے اور اس سے خوش ہو کر کے آدمی خوب نہال ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم بھی اس لیے خوش ہیں کہ ہم نے پورے مہینے اللہ کے فریضے کو ادا کیا، روزہ رکھا، تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو ڈالا اور اس کی تکلیف اٹھائی۔ میرے بھائیو، اس کے نتیجے میں آج ہمیں عید ملی ہے، اس لیے ہم اور آپ خوش ہیں۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب یہی ہے کہ جشن ہے، خوشی ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے۔ میرے بھائیو، خوشی کے دن ہے آج، اس لیے ہم سب خوش ہیں۔ ہم کو ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ خوشی کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے آؤ بھگت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج عید کا دن ہے، اس لیے آج عید کے دن میں ہم اپنے دلوں کے اندر ایک قدرت ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو حسد ہے ایک دوسرے سے، ہم اپنے بھائیوں سے ان دشمنیوں کو، ان جو حسد کو اور دلوں کی قدرتوں کو دور کریں اور پھر آپس میں گلے ملے، ایک دوسرے کو منائے، ایک دوسرے کا خیال کرے۔ اسلام ایسا عمل پسند اور کتنا بہترین مذہب ہے کہ اسلام نے ہمیں صرف انفرادی طور پر خوشی منانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اسلام نے کہا کہ خوشی مناؤ اور اکٹھے ہو کر کے خوشی مناؤ۔ کیا اپنے پاس پڑوس میں بھی دیکھو، محلے میں بھی دیکھو، کیا ایسے لوگ بھی راستے ہیں جو تمہاری خوشی میں کسی پریشانی کی وجہ سے اور کسی مسئلے کی وجہ سے وہ تمہاری خوشی میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں؟ لہٰذا ان کی خوشی میں بھی تم شریک ہو جاؤ، لہٰذا تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو، لہٰذا تم ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو، لہٰذا تم ان کی پریشانیوں کا نیا ملگا بنو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہم نے عید کا آنے سے پہلے سر کا فکر ہونا چاہیے۔ سر کا فکر ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے اندر جو کچھ لائٹ اور جو باتیں جو کمیاں روزے کے اندر رہ گئی ہیں اس کو یہ دور کرنے والی ہے، اس کو یہ سر کا فکر دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح سر کا فکر سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پاس پڑوس میں ایسے غریب نادار مسکین لوگ جو رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے لیے عید کا سامان ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم ایک ساتھ عید مناتے ہیں، جب ہم ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک ساتھ خوشیاں مناتے ہیں تو میرے بھائیوں اس خوشی کے اندر چار چاند لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد بتایا تھا کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احکام سے دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اس لیے روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے تراویح پڑھی، آپ نے تلاوت قرآن کیا، تقویٰ آپ کو ملا، آپ متقین میں شامل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، ہماری مشقتوں کو اور ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔